السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار الحسين وعظم مصيبتنا بعزائم مصيبات الحسين ورفع مدارجنا بالحزن والبكاء في رزيات الحسين وفضل مجالسنا بذكر مصائب الحسين وشرفنا على سائر الأمم بإقامة عزاء الحسين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم وعنایتهم وولایتهم ومقاماتهم ومصائبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن أشركت ليحبطن عملك علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے پسر اقدس امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، اپنے اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے، امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، جس نے جس طرح سے اس مجلس میں شرکت کی ہے ان سب کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ محمد حسین کی صحت یابی کے لیے اور جو بیمار ہیں، علیل ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کیا ہے، مسیحا زمانہ امام زمانہ کا صدقہ ان سب کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے، سرکار کے چہرے کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔
بے شمار آلے کے قاتلوں پر لعنت بے شمار آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم، پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے. سلسلہ مجالس کی 8ویں مجلس ہے اور سلسلہ سفر المظفر کی 40 کے حوالے سے 2 مجلسیں اور باقی رہ گئی ہیں. مقاصد کیا ہیں آنے کے؟ پرسہ دینا ہے اس بیوی کو جس کو زہرا کہا جاتا ہے. مقصد اصلی اور کچھ نہیں، مقصد یہی ہے کہ وہ بیوی راضی ہو جائے جس کو امت نے اپنے باپ پہ رونے نہ دیا. عزیزو، جس موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے وہ ہے تحفظ اعمال اور ولایت اہل بیت. اعمال کرنا مقصد اصلی نہیں ہے، اعمال کی حفاظت مقصد اصلی ہے. شریعت میں اعمال بجا لانے کا حکم جتنا ہے اس سے زیادہ اعمال کی حفاظت کا حکم ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے. روزہ رکھنا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے. حج کرنا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے. یزید جب بھی موقع ملا کبھی کبھار نماز تو پڑھی لیکن نماز کی حفاظت نہ کر سکا. شمر ملعون کربلا میں بھی اور اس کے علاوہ بھی نماز تو پڑھتا رہا لیکن نماز کی حفاظت نہ کر سکا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا کچھ اور ہے، اس کی حفاظت کچھ اور ہے. نماز کے پڑھنے پہ جنت نہیں ہے، نماز کی حفاظت پہ جنت ہے. نماز پڑھنا کچھ اور ہے، نماز کو قائم کرنا کچھ اور ہے. قرآن کریم میں کوئی ایک آیت مجھے دکھا دے جہاں اللہ نے یہ کہا ہو اے ایمان والو نماز پڑھا کرو. جہاں بھی کہا وہ یہی کہا نماز کو قائم کرو. نماز قائم اسی وقت ہوتی ہے جب تک حیدر کی ولایت کی عقیدت کی دل میں جھلک ہو. حیدر کی ولایت کی جھلک جب دل میں ہو اور ربانی زبان سے اس میں حیدری بلند ہو اور اس انداز میں محو گفتگو ہو کہ جب اللہ سے کلام کرتا ہے تو نماز قائم بھی ہو جاتی ہے اور قیام بھی ہو جاتا ہے. رب العزت، رب العالمین، رب السماوات والارض، رب المشرقین والمغربین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی نیکیاں ختم نہیں، حبط ہو جائیں گی. حبط کا مطلب ہے گویا آپ نے کیا ہی نہیں. ضبط یہ ہے تھا، آ گیا واپس چلا گیا. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا شرک کیا، میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں جن میں تخاطب الہیہ کچھ اس انداز میں ہے کہ نہ بیان کا مفہوم پتہ چلتا ہے جب تک حقیقت نہ آ جائے، اور نہ تخاطب بیانی سامنے آتا ہے جب تک وضاحت نہ ہو جائے. توجہ فرماتے رہیے گا. اس آیت میں بھی رسول کو مخاطب کر کے امت مراد لی گئی، اس آیت میں بھی رسول کو مخاطب کر کے امت مراد لی گئی. ایک آیت کو غدیر میں نازل کیا، ایک کو مدینے میں. اس میں کہا گیا اگر اعلان نہ کیا تو نیکیاں برباد، اس میں کہا اگر کر دیا تو نیکیاں برباد. وہاں کا اگر اعلان ولایت نہ کیا تو کچھ نہ کیا. یہاں کہا جا رہا اگر شرک کیا تو کچھ نہ کیا.
تو یہ ایک ہی چیز نظر آتی ہے جس پہ نیکیاں ضائع ہوتی نظر آتی ہیں، اور وہ ولایت امیر المومنین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ ولایت امیر المومنین ہے۔ اگر علی کی ولایت ہے، نماز پڑھی تو نماز ہے، علی کی ولایت ہے، روزہ رکھا تو روزہ ہے، علی کی ولایت کی روح موجود ہے، حج کیا تو حج ہے۔ اگر علی کی ولایت نہیں تو نماز پڑھی لیکن نماز نہیں ہے، روزہ رکھا لیکن روزہ نہیں ہے، حج کیا لیکن حج نہیں۔ کیوں؟ اصل اعمال ولایت اہل بیت۔ اصل اعمال ولایت اہل بیت، اصل اعمال۔ اللہ قدیم ہے، قدیم بالذات ہے، قدیم بالصفات ہے، اس کی صفت میں کوئی خدمت کا حق نہیں رکھتا۔ توجہ فرمائیے گا، اس کی صفت میں کوئی خدمت ذاتی نہیں رکھتا، کوئی خدمت صفاتی نہیں رکھتا، نہ کوئی قدیم نہ کوئی اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ حادث ہوگا۔ وہ قدیم باقی سب حادث، وہ قدیم باقی سب حادث۔ قرآن قدیم کا کلام نہیں ہے، قرآن قدیم خود قدیم نہیں، کلام قدیم ہے، خود قدیم نہیں۔ قرآن کی اصل قدیم، وہ بالذات قدیم، اس کی اصل قدیم۔ اگر تعدد قدما مان لیا جائے تو ایک وقت میں دو خدا ہو جائیں گے، ایک قرآن ہے ایک وہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ قدیم بالذات ہے، قرآن کی اصل قدیم۔ شفا چاہیے یہ والی سورت پڑھو، شفا چاہیے سورہ الحمد پڑھو، رزق چاہیے سورہ واقعہ پڑھو۔ تو کوئی نہیں کہتا میں قرآن سے نہیں، میں اللہ سے مانگوں گا۔ بھئی یہ قرآن میں کیا رکھا ہے، میں تو اللہ سے مانگوں گا۔ تو جواب یہی آ گیا، قرآن سے مانگنا اللہ سے مانگنا ہے، قرآن کا دینا اللہ کا دینا ہے۔ جو خاموش کتاب ہو، توجہ نہیں فرما رہے، جو خاموش کتاب ہو اس کا دینا اللہ کا دینا ہے، اور جو منبر کوفہ پہ بولتی کتاب ہو، توجہ فرما رہے ہیں؟ جو خاموش کتاب ہے وہ اس طرح سے عطا کرتی ہے، جو بولتی کتاب اس کے عطا کرنے کا سلسلہ بھی یہی ہے۔ تو اب عزیزان محترم، قرآن کی اصل قدیم ہے، قرآن خود قدیم نہیں، اس کی اصل قدیم ہے۔ قرآن کی فرع کریم ہے، خود کریم نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی اصل قدیم، فرع کریم۔ قدیم وہ، اب آل محمد جو قرآن ناطق ہے، کیا ان کی اصل بھی قدیم ہے؟ یقین نہیں آتا تو چلے نجف اشرف، امیر المومنین کی زیارت کا فکرہ ہے، السلام علیکہ یا اصل القدیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا سلام ہو آپ پہ، آپ کی اصل قدیم، قرآن کی اصل قدیم۔ اللہ اکبر۔ وہ بالذات قدیم، ان کی اصل قدیم۔ اب قرآن وسیلہ ہے اللہ کا۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، قرآن وسیلہ ہے اللہ کا۔ اللہ نے کلام کیا مخلوقات کے پاس اپنے نبی کے ذریعے، میرے حبیب تو کہہ دے۔ بعض سے خود کلام کیا، بعض سے نبی کے ذریعے۔ جب کلام کیا، بھئی کافروں سے کلام کیا یا مسلمانوں سے کلام کیا تو کہا کہ میرے حبیب تو کہہ دے، قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب تو کہہ دے ان کافروں سے، میں کلام نہیں کرتا۔ جب مسلمانوں سے خطاب کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے حبیب تو کہہ دے میں اجر رسالت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، تو کر میں نہیں کرتا۔ لیکن جب مومنوں سے خطاب کیا تو رسول کو وسیلہ نہیں بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو،
یہ ہم نہیں کہتے، علامہ خرگوشی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، برادران اہل سنت کے بہت مشہور عالم دین ہے، کہتے کلما نزل فی القرآن یا ایھا الذین آمنوا فامیرہم علی بن ابی طالب، کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے ان کا پیشوا علی بن ابی طالب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ تو جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا وہاں مراد علی والے۔ تو اب اللہ نے قل کہہ کے حکم نہیں دیا عبادت کا، توجہ نہیں فرما رہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تو کہہ دے نماز پڑھے، تو کہہ دے روزہ رکھے، کہیں نہیں ملتا۔ میرے حبیب تو کہہ دے حج کرے نہیں ملتا، تو کہہ دے زکات دے نہیں ملتا، تو کہہ دے جہاد کرے نہیں ملتا۔ جہاں بھی ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، علی والوں سے میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں بغیر کسی وسیلے کے۔ میرے حبیب میں واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں بات ہی علی والوں سے کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو، اے مومنو نماز پڑھا کرو، اے مومنو روزے رکھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے علی والو روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں جیسے پہلوں پہ لکھے گئے تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا کن کو؟ مومنوں کو۔ بھئی قرآن کی اصل قدیم، توجہ ذہن میں رہے، قرآن کی اصل قدیم، بھئی اللہ حکم دے رہا ہے مومنوں کو۔ اب یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے حکم نہیں دیا وہ چھوڑتے نہیں ہیں، جن کو اللہ نے کہا نہیں وہ چھوڑتے نہیں، اور جن سے کہا ہے وہ چھیڑتے نہیں، وہ پڑھتے نہیں۔ اب عزیزان محترم، اب حکم ہے کن کو؟ مومنوں کو۔ نماز کا حکم دیا مومنوں کو۔ اب قیامت کا دن آئے گا، کچھ افراد چلتے آئیں گے اور آ کے کہیں گے اے اللہ ہم نے نمازیں پڑھی، ہمارا اجر کہاں ہے؟ تو اللہ کا ارشاد ہوگا میں نے تمہیں کہا کب تھا نماز پڑھنے کا؟ توجہ فرما رہے، کہیں گے اللہ دیکھ تو نے کہا ہے نماز پڑھا کرو، کبھی میں نے کب کہا تھا؟ کہا جی تو نے قرآن میں کہا نماز پڑھو روزے رکھو، کہا یہ دیکھو کہا کس سے تھا؟ ابھی کہا کس سے تھا؟ کہا جی دیکھ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو نماز پڑھا کرو، اے مومنو نماز پڑھا کرو۔ خدا تو نے مومنوں کو کہا تھا نماز پڑھنے کا؟ کہا یہ تو تمہارے عالموں نے بھی لکھا جہاں مومن آیا وہاں علی، جہاں مومن آیا وہاں علی، وہاں ان کا راس و رئیس علی۔ بھائی پیغمبر فرماتے ہیں جنت میں جانے کی پہلی شرط ہے مومن ہونا۔ توجہ آخری بندے تک، پیغمبر فرماتے ہیں جنت میں جانے کی پہلی شرط ہے مومن ہونا۔ بھئی آدم کے زمانے میں مومن تھے یا نہیں تھے؟ نوح کے زمانے میں مومن تھے یا نہیں تھے؟ اگر مومن تھے تو علی پہ ایمان ضروری، اور اگر ہر دور میں علی کے مومن تھے تو ہر دور میں علی کا ہونا ضروری۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر ہر دور میں مومن تھے تو ہر دور میں علی کا ہونا ضروری، اگر ہر دور میں علی تھے تو مومن کا ہونا ضروری۔ اس لیے کہ آدم پہلے آدمی بعد میں، اللہ اکبر کہاں بیٹھے ہیں؟ آدم پہلے آدمی بعد میں، حاکم پہلے محکوم بعد میں، مومن بعد میں، امیر المومنین پہلے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو ماننا پڑے گا جس جس دور میں مومن تھے وہاں پہ اسد اللہ بھی تھا، جس جس دور میں ایمان والے تھے وہاں حیدر کرار بھی تھا۔ اور یہ میرے مولا نے فرمایا کنت مع الانبیاء سرا ومع محمد جہرا، میں انبیاء کے ساتھ چھپ چھپ کے تھا، میں انبیاء کے ساتھ غیبت میں تھا، اور محمد کے ساتھ علنی ہوں۔ سرکار تشریف فرما ہے، ایک شخص نے آ کے کہا مولا یہ بتائیں آدم سے پہلے کیا تھا؟ اللہ اکبر، معرفت ولایت اہل بیت کی بات ہو رہی ہے نا، آدم سے پہلے کیا تھا؟ مولا نے کہا آدم۔ کہا مولا اس سے پہلے کیا تھا؟ کہا آدم۔
مولا اس سے پہلے آدم، مولا اس سے پہلے کا آدم، مولا اس سے پہلے کا آدم، مولا اس سے پہلے کا آدم. سرکار فرماتے 1000 تک آدم کے بعد آدم تھے. دنیا ہوئی ختم ہو گئی پھر نیا آدم، پھر دنیا ختم ہوئی پھر نیا آدم، پھر دنیا ختم ہوئی پھر نیا آدم. یہ آخری آدم ہے جس کے زمانے میں تم ہو. تو کہتا ہے کیا مولا اس زمانے میں امام بھی ہوتے تھے؟ اللہ اکبر. کہ مولا اس زمانے میں امام بھی ہوتے تھے؟ کہ بالکل ہوتے تھے. کہ مولا اس زمانے کا امام کون تھا؟ کہ وہی جو تیرے سامنے بیٹھا ہے. تو جو فرما رہے ہیں تو ہر زمانے میں مومن. تو اب عزیزان محترم جو ایمان لائے وہ مومن. اسلام کے لیے سر تسلیم خم کرنا ضروری، چاہے مجبوراً چاہے حباً، لیکن ایمان کے لیے عقد قلبی ضروری. مولا فرماتے ہیں الایمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالارکان. ایمان دل کی گرہ کا نام ہے، زبان سے بولنے کا نام ہے، ہاتھوں کی حرکت کا نام ہے. تو اب ایمان دیکھنا ہے تو علی کی ولایت کو دیکھو. دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے، زبان سے نعرہ نکلتا ہے، ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو ایمان کا ہونا اب ہر چیز کے لیے وسیلہ. بھئی رسول کو وسیلہ بنایا اللہ نے پیغام کا. رسول کو مخاطب نہیں کیا، امت کو مخاطب کیا. اگر تم نے اب دیکھیں قیامت کا دن ہوگا تو آئیں گے لوگ، اے اللہ ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے. اللہ کہے گا تم سے کہا کس نے تھا؟ کہا جی دیکھ قرآن میں کہا دیکھو میں نے تو تمہیں کہا ہی نہیں، میں نے تو مومنوں کو کہا ہے. ایمان کی صفت تمہارے اندر ہے ہی نہیں. اور رسول کی زبان سے میں نے کئی مرتبہ کہہ دیا تھا یا علی حبک التقوی والایمان. اے علی تیری محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے. علی سے تمہیں محبت نہیں تھی، میں نے تم سے کہا نہیں. جب میں نے تم سے کہا نہیں تم نے پڑھی کیوں؟ امام صادق فرماتے ہیں جو علی کی دشمنی میں جتنے سجدے کرے گا اتنے کوڑے کھائے گا. توجہ فرما رہے ہیں مل کے. اب عزیزان محترم اب اللہ وسیلہ بنا رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے نبی کو بنا کے. بھئی ہر شے کے لیے وسیلہ ہونا ضروری. آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وسیلہ نہ آ جائے. اللہ اکبر. بھئی 40 سال روتے رہے آدم، آخر میں جبرائیل نے آ کے کہا یہ دعا مانگو تو توبہ قبول ہوگی. وہ نام بھول گئے. کہا کون سے؟ کہو یا حمید و بحق محمد، یا اولی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. پنجتن کا نام آیا توبہ قبول. جب پنجتن کا وسیلہ نہ آ جائے اللہ نبیوں کی نہیں سنتا تو ہماری کیا سنے گا؟ توجہ فرمائیے گا. آدم وسیلہ ہے آدمیوں کا. آدم آدمیوں کے دنیا میں آنے کا وسیلہ. ہم حضرت آدم کی وجہ سے، آدم ہمارے باپ، آدم وسیلہ ہے آدمیوں کا. شیطان منکر ہوا آدمیوں کے وسیلے کا، ابلیس منکر ہوا آدمیوں کے وسیلے کا. توجہ فرمائیے گا. آدم وسیلہ آدمیوں کا، شیطان منکر ہوا آدمیوں کے وسیلے کا. تو جو آدمیوں کے وسیلے کا منکر ہو جائے اللہ کی نظر میں قیامت تک لعنتی ہوتا ہے، اور جو آدم کے وسیلے کا منکر ہو جائے توجہ فرما رہے ہیں. جو آدمیوں کے وسیلے کا منکر وہ ہے شیطان، وہ ہے ابلیس، وہ قیامت تک ملعون. اور جو آدم کے وسیلے کا منکر، شیطان کا کام ہے
بھئی اللہ نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ اللہ تجھے ناس سے بچائے گا، ستیہ ناس لوگوں سے بچائے گا، ناس سے بچائے گا۔ اللہ تجھے یہ نہیں کہ شیطان سے بچائے گا، کیونکہ شیطان کے ذمے ہے چھوٹے کام، چوری کروا دینا، غیبت کروا دینا، جھوٹ بلوا دینا۔ جو ناس ہے ان کے ذمے ہے۔ جو ناس کا شیطان ہے وہ روکتا ہے علی سے، شیطان روکتا ہے گناہوں سے، ناس روکتا ہے علی کی ولایت سے۔ توجہ فرمائیے گا، تو جو چھوٹے گناہ سے روکے، تو جو چھوٹے گناہ سے روکے وہ قیامت تک ملعون ہے، اور جو علی کی ولایت سے روکے جو گناہ سے روکے وہ چھوٹا لعنت کا مستحق، اور جو بڑی ولایت سے روکے وہ بڑا لعنت کا مستحق۔ کے دشمنوں پر لعنت۔ بے شمار توجہ فرما رہے ہیں۔ اب وسیلے کی بات آ رہی ہے، اللہ نے وسیلہ بنایا، اب وسیلہ در وسیلہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ وسیلہ بنا کے کہہ رہا ہے، اللہ نے وسیلہ بنایا ماں باپ کو بیٹے کے دنیا میں آنے کا، ماں کو وسیلہ بنایا رزق و روزی کا، اللہ ایک ایک کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ اب اسی طرح سے جس طرح اللہ نے وسیلہ بنایا، اللہ ان کو وسیلہ بنا رہا ہے کائنات کو روزی پھیلانے کا، کائنات کو عطا کرنے کا، کائنات کی بخشش کرنے کا، کائنات کی شفاعت کرنے کا۔ توجہ فرمائیے گا، میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ وسیلہ اتنا ضروری، بھئی سب کے سب محمد، نور سب کا سب اللہ کا، ان کا نور اللہ کا نور ظاہر ہوا جب رسول بن کے آیا، جب رسالت کی شکل میں آیا تو محمد کہلایا، جب ولایت کا جامع پہن کے آیا تو علی کہلایا، جب عصمت کے لباس میں آیا تو زہرا کہلایا، جب حلم کا لباس اوڑھ کے آیا تو حسن کہلایا، جب صبر کے پیکر میں آیا تو حسین کہلایا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب عبادت کا مرکز بن کے آیا تو سید الساجدین کہلایا، جب علم کو لٹانے والا آیا تو باقر العلوم الاولین والآخرین کہلایا۔ منزلیں بڑھتی گئی، غصے پہ قابو پانے کا انداز سکھانے آیا تو کاظم الغیظ موسیٰ کاظم کہلایا۔ جب اللہ کی رضا کا مظہر بن کے آیا تو علی رضا کہلایا۔ جب تقوی کی بنیاد دکھائی تو محمد تقی کہلایا۔ توجہ فرمائیے گا، جب تقوی کی بنیاد دکھائی تو محمد تقی کہلایا۔ جب پاکیزگی کی انتہا ہو گئی تو علی نقی کہلایا۔ جب اللہ کے لشکر کو دکھایا تو حسن عسکری کہلایا۔ جب اللہ کی غیبت کا مظہر بنا تو حجت العصر کہلایا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہی نور اللہ ہے۔ اللہ کا نور کبھی ان کی شکل میں آیا، بدل کے کہہ دوں یہ شکل محمد ہے، بدل کے کہہ دوں نور محمد ہے۔ کبھی علی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوا، کئی سیدہ کی عبادت سے ظاہر ہوا، کبھی حسن کی پیشانی سے ظاہر ہوا، کبھی حسین کے رخسار سے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کبھی حسین کے رخسار سے ظاہر ہوا۔ سب کے سب محمد، سب کے سب علی، سب کے سب فاطمہ، سب کے سب حسن، سب کے سب حسین، سب کے سب باقر العلوم، سب کے سب صادق اول محمد۔ میں نے جو کتاب لکھی ہے امیر المومنین کا نام ابجد کی روشنی میں، اس کے آخر میں ایک باب قرار دیا ہے کہ جس میں یہ ثابت کیا ہے ہر امام کے باطن میں مولا کا نام چھپا ہوا ہے۔ توجہ فرماتے رہیے گا، ہر امام کے باطن میں بینات میں میرے مولا علی کا نام چھپا ہوا ہے۔ امام حسن کے بینات بنتے ہیں 217، علی ابن ابی طالب 217۔ امام حسین کے بینات بنتے ہیں 217، علی بن ابی طالب 217۔ امام سجاد 217، علی ابن ابی طالب 217۔ توجہ فرما رہے ہیں، امام زمانہ تک اس کتاب میں نکالے ہیں کہ ہر ایک کا باطن 217۔
مولا کا نام 217. تو میں پہنچ گیا شہنشاہ نجف کی بارگاہ سے سیدھا مدینے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے. یہاں پہ ایک جملہ ہے جو خطیب خطبہ نہیں پڑھتے، لا تفرقوا بیننا، ہمارے درمیان فرق نہ کرنا. اللہ اکبر، ہمارے درمیان فرق نہ کرنا. اولنا کا آخرنا، ہمارا اول ہمارے آخر کی مانند، ہمارا آخر ہمارے اول کی مانند. نحن من نور اللہ، ہم اللہ کا نور، ہم اللہ کے نور سے. میں پہنچ گیا سرکار کی خدمت میں. میں نے کہا یا رسول بھئی آپ نے تو یہ کہہ دیا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے. یا رسول اللہ مجھے تو آپ علی نظر آتے ہیں. بھئی علی کے معنی ہے بلند، آپ علی ہیں یا نہیں؟ کہا بالکل ہوں. بھئی باقی ائمہ علی نہیں ہیں؟ کہا بالکل ہیں، ہم سب علی ہیں. تو یا رسول اللہ پھر آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اولنا علی، آخرنا علی، اوسطنا علی، کلنا علی، ہم سب علی ہیں، ہم سب محمد ہیں، ہم سب حسن ہیں؟ کیوں نہیں کہا ہم سب علی ہیں؟ تو پیغمبر کی آواز آئی جس زمانے میں آپ بیٹھے ہیں نا. میں نے کہا یا رسول اللہ بینات میں تو ہر ایک میں علی آتا ہے، آپ نے کیوں نہیں کہا ہم سب علی؟ تو آواز آئی جس زمانے میں تم ہو وہاں والوں کو ایک علی برداشت نہیں ہوتا، 14 علی کیسے برداشت ہوتا؟ نعرہ لگانا تو مل کے لگایا کرے، تھک کے نہیں. تو جو فرما رہے ہیں یہ میں نے اکثر جملہ کہا ہے کہ معرفت ہماری چھوٹی، عقل چھوٹی، فطرت چھوٹی، ذہن چھوٹا، تصور چھوٹا، اللہ کی حقیقت ہماری نظر میں چھوٹی. تو ہم نے یہ کہہ دیا یہ جو ہے یہ اللہ ہے، اور ہم مقابلہ کر دیتے ہیں ان کا. میرا مولا گیا شام میں، تو شام میں جا کے میرا مولا حسن مجتبیٰ شام میں گیا، تو شام میں جب پہنچا ہے مولا تو حاکم شام نے، غریب شام نے، ذلیل شام نے، اللہ اکبر، حسن مجتبیٰ سے ایک جملہ کہا، اے حسن مجتبیٰ میری طاقت دیکھ لی، میری حکومت دیکھی، میری دولت کا اندازہ لگا لیا، میری طاقت کا اندازہ لگا لیا، اب فہمتا، سمجھ میں آ گئی میں آپ سے افضل. اللہ اکبر، کہتا ہے سمجھ میں آ گئی، واضح ہو گیا، روشن ہو گیا کہ میں آپ سے افضل. بھئی اس کا یہ جملہ کہنا تھا. امام امام ہوتا ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. آپ کی مولا پہ جان قربان، میری ان کے کلام پہ جان قربان. مولا نے ایک جملہ کہا، انی اعوذ من الرحمن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے میں یہ کہوں میں تجھ سے افضل. تو جب فرما رہے ہیں بھئی تو نے تو کہہ دیا میں افضل ہوں، میں نہیں کہوں گا. مثال دینا چاہتا ہوں، 2 آدمی ہیں، آپ یہ کہیں یہ اس سے افضل، تو ماننا پڑے گا فضیلت دونوں میں ہے، اس میں زیادہ ہے اس میں کم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھئی جو کائنات کے لیے اللہ کی جو کائنات کے لیے اللہ کی پناہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے کہ حسن مجتبیٰ کی زبان سے یہ فکرہ نکلے میں تجھ سے افضل. تو کہتا رہا میں نہیں کہوں گا، تو 1000 مرتبہ کہ میں نہیں کہوں گا میں تجھ سے افضل، میں نہیں کہوں گا میں تجھ سے افضل. تو کہتا رہا، کہتا مر جا. حسن نہیں کہے گا تجھ سے افضل. اگر مولا کہہ دیتے تو آج کا کہہ سکتا تھا کچھ تو فضیلت تھی.
مولا نے یہ کہہ کے بتا دیا میں اس میں کوئی فضیلت کا قائل ہی نہیں ہوں. حسن مجتبی فرماتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے کہ میری زبان سے یہ فکرہ نکلے میں تجھ سے افضل. سن، میں اگر افضل ہوں تو آدم سے ہوں، میں اگر افضل ہوں تو نوح سے ہوں، میں اگر افضل ہوں تو ابراہیم سے ہوں، میں اگر افضل ہوں تو موسیٰ سے ہوں، میں اگر افضل ہوں تو دانیال سے ہوں، میں اگر افضل ہوں تو ایوب سے ہوں، میں اگر افضل ہوں تو عیسیٰ سے ہوں. اور تیرا میرا کیا مقابلہ؟ میں اگر افضل ہوں تو ان سے ہوں، تیرا میرا کیا مقابلہ؟ پھر میرے مولا نے ایک جملہ کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ہر برائی سے دور رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ہر برائی سے دور رکھا، ہر برائی سے دور رکھا. اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تجھے ہر اچھائی سے دور رکھا. میرے نزدیک برائی نہیں آنے دی تجھ جیسی، تیرے نزدیک اچھائی نہیں آنے دی مجھ جیسی. تیرا میرا کیا مقابلہ ہے؟ بنتا ہی نہیں مقابلہ. دن اور رات برابر ہو ہی نہیں سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، پانی اور آگ برابر نہیں ہو سکتے. تو کہاں میں کہاں، میرا بابا جس جگہ آ جائے وہ کعبہ بن جائے. تو جو فرما رہے ہیں تو کہاں، تو جو فرما رہے ہیں ہر شے کے لیے ان کا وسیلہ ہونا ضروری، ہر شے کی شرط ہے ان کی ولایت، ہر شے کی شرط ہے ان کی ولایت، ہر شے کی شرط ہے ان کی ولایت. جنت میں جانے کی شرط ہے ان کی ولایت، عبادات کی قبولیت کی شرط ہے ان کی ولایت. آج جو آپ بڑے محترم بنے بیٹھے ہیں، آپ کے محترم ہونے کی وجہ ہے ان کی ولایت. نہیں اگر یقین نہیں آتا نا، چلے نیشا پور. کون؟ اللہ کی حجت آ رہی ہے، حجت خدا. میری جانیں قربان ہو جائیں سلطان العرب والعجم کے قدموں سے اڑتی ہوئی خاک پہ. پہنچے خراسان نیشا پور میں تو 25 سے 30 ہزار کا مجمع قلم اٹھا کے بیٹھے ہیں. اے امام رضا، ہمیں کوئی اپنے جد کی حدیث سنائے، ہمیں کوئی حدیث سنائے جو ہمارے لیے سند بن جائے. مولا نے کہا اچھا حدیث سننا چاہتے ہو، درخواست کی جا رہی ہے حدیث سنائیے، حدیث سنائیے. مولا نے عماری سے پردہ ہٹا کے، روایات میں ملتا ہے جب سر باہر نکالا تو کسی کو نور کی کثرت کی وجہ سے مولا کا چہرہ نظر نہ آیا. فرماتے ہیں سنو، مجھ سے میرے والد پدر بزرگوار نے بیان کیا، ان سے ان کے پدر بزرگوار نے، ان سے ان کے پدر بزرگوار نے، ان سے ان کے پدر بزرگوار نے، یہاں تک کہ امیر المومنین نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبرائیل سے، جبرائیل نے اللہ سے، جبرائیل نے اللہ سے کیا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے. فمن دخل حصنی، جو میرے قلعے میں آ گیا، امن امن عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا، امن میں آ گیا. لوگ خوش ہیں، یہ کیا نئی بات کی؟ حیران ہے، کچھ خوش ہیں کہ آسان ہو گیا کام، لا الہ الا اللہ کہنے سے سب کام ہو گیا. کچھ حیران ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مولا نے فقط لا الہ، یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں. بھئی ہم نے تو کوئی حدیث مانگی تھی، یہ تو مولا نے ایک وہ بات بتائی جو ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں. یہ کیا کہا؟ فلما مرت الراحلہ
سرکار کی سواری کچھ آگے گئی، ایک مرتبہ پھر پردہ غلاف کی حرکت ہوئی، سرکار نے چہرہ باہر نکال کے کہا سنو، لا الہ الا اللہ بے شک کلا ہے، بے شرطہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ بغیر شرطوں کے قبول نہیں ہوگا، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لا الہ الا اللہ کی ایک شرط میں رضا ہوں، تو لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوتا جب تک ان کا وسیلہ نہ آ جائے۔ تو جو فرما رہے ہیں، دوسری حدیث پڑھی سرکار نے، اسی طرح سے مجھ سے میرے بزرگوار نے کرتے کرتے جبرائیل سے میکائیل سے اسرافیل، اسرافیل سے اسرائیل، لو قلم اللہ ارشاد فرما رہا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، کہ علی کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے، فمن دخل حصنی، جو میرے اس قلعے میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ بھائی اس کے آگے کچھ نہیں کہا سرکار نے، وہاں پہ شرط ملائی، یہاں نہیں ملائی۔ تو کیا اللہ کے پاس دو قلعے ہیں؟ ایک کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب اور ایک کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ قلعے دو نہیں ہے، قلعہ ایک ہے، نام دو ہے۔ اللہ قلعہ ایک ہے، نام دو ہے، اور وہ قلعہ اس وقت تک معرض تکمیل پہ نہیں آتا جب تک ولایت علی ابن ابی طالب سے متصل نہ ہو جائے۔ اور لا شک ولا ریب، کائنات کا مظلوم ترین امام امیر المومنین ہے، لا شک ولا ریب۔ مولا کی زیارت پہ پڑھیں، السلام علیک یا اول المظلوم، اے کائنات کے سب سے پہلے مظلوم علی، میرا آپ پر سلام۔ فضائل پڑھتے، سب سے بڑا مظلوم مولا علی ہے، سب سے بڑا۔ لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے ان کی برائیوں کی وجہ سے، لیکن حیدر سے نفرت کی گئی اس کی اچھائیوں کی وجہ سے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا مظلوم علی، اتنا بڑا مظلوم ہے کہ ایک دن سیدہ نے کہا یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا نے کہا بی بی اگر اتنا ہی ہوتا تو کافی تھا، اب علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ 80 سال جس کو ممبروں سے گالیاں دی گئیں، 80 سال میرے مولا کو ممبروں پہ تبرہ کیا گیا، یہ کہا جاتا اس کے ذکر سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ دنیا جتنا ظلم کرے علی پہ، اے عاشقو آپ نہ کرو، اے علی کے چاہنے والوں آپ نہ کرو ظلم۔ میں دنیا سے یہی کہتا ہوں کہ کم از کم اتنا ہی دیکھ لیتے، وہ علی جو جنگ خیبر کا فاتح، وہ جو جنگ احد کا فاتح، وہ جو جنگ خندق کا فاتح، کیا اس کا یہ حق تھا اس کے گلے میں رسی ڈالی جائے؟ مجھے بتائیں، میرے مولا کے گلے میں رسی پڑی اور مدینے میں جب میرے مولا کو کھینچا گیا تو ایک یہودی گھر کے باہر کھڑا تھا، کہتا احاذا علی ابن ابی طالب، کہا یہ علی ابن ابی طالب ہے؟ کہا ہاں یہ علی ہے۔ کہا یہ وہی ہے جس نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے؟ کہا یہ وہی ہے۔ کہا یہ وہی ہے جس نے عمرو ابن عبدود کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا؟ کہا ہاں یہ وہی ہے۔ تو کہتا ہے دنیا والوں گواہ رہنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان ھذا علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اس سے کہا تو نے خندق دیکھی تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نے احد دیکھی تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نے احزاب دیکھی تو نے کلمہ نہیں پڑھا، آج کیوں پڑھ لیا؟ کہتا آج جو میں نے علی کے گلے میں رسی دیکھی ہے نا، مجھے یقین ہو گیا اس کا کوئی خالق موجود ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ علی فقط جنگ کرنے نہیں، علی مظلومی دکھانے بھی آیا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج اس امام کا تذکرہ ہے جس کا مولا علی سے برائے نام بھی فرق نہیں ہے۔
فرق صرف اتنا ہے، وہ پہلا علی ہے، یہ 8واں علی ہے۔ زہرا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو، آج زہرا اپنے 8ویں بیٹے کا پرسہ لینے آئی ہے۔ دیبل خزائی، اس طرح آپ کی بیٹیاں بازاروں میں گئی تو آپ کو کیا حال ہوتا؟ یہ جملہ کہنا تھا، مرثیہ تمام کیا، ملتا ہے اتنے رونے کی آواز کہ پردے کے پیچھے بیویوں کے رونے کی آواز بلند تھی۔ جب مرثیہ تمام کر چکا نا، امام نے کہا دیبل میرے پاس آ۔ امام نے کہا تو نے کاظمین کی قبر کا بھی ذکر کر دیا۔ وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، ایک قبر جو مشہد میں ہے، بڑی مصیبت والی ہے۔ مولا نے کہا یہ وہ قبر ہے جس پہ زہرا آج بھی رو رہی ہے۔ دیبل کہتا مولا توس میں تو میں نے مشہد میں کوئی قبر ہی نہیں دیکھی۔ مولا یہ کس کی قبر ہے؟ مولا نے کہا یہ تیرے غریب رضا کی قبر ہے۔ جب تو دوبارہ آئے گا نا تجھے یہ قبر نظر آ جائے گی۔ عجیب عقیدت ہے میرے مولا کو۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر امام کا رشتہ منسلک ملتا ہے، لیکن امام رضا کا عجیب ہے، عجیب رشتہ ہے امام رضا کا۔ ملتا ہے کہ ریان کہتا ہے میں مولا کے گھر پہ پہنچا تو میں نے کیا منظر دیکھا، مولا کے گھر کے باہر رش لگا ہوا ہے لوگوں کا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی بات یہ ہے امام رضا گھر کی چھت پہ کھڑے ہیں۔ ریان کہتا میں چھت پہ گیا تو میں نے کیا دیکھا، مولا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر آسمان کو دیکھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ریان میں محرم کا چاند ڈھونڈ رہا ہوں۔ تجھے پتا آج کی رات احتمال ہے شاید محرم کا چاند نظر آ جائے، تیرا امام محرم کا چاند ڈھونڈ رہا ہے۔ ریان کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مولا نے اوپر دیکھا، جب چاند نظر آیا نا تو مولا نے چاند کو اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مولا نے چاند کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا نے چاند کو دیکھنا تھا، غلام آگے بڑھا، اس نے قالین کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ قالین اکٹھا ہوا کہ ریان کہتے ہیں میں نے غلام سے کہا تجھے شرم نہیں آتی، قالین اکٹھا کر رہا، مولا نے بیٹھنا ہے۔ غلام کہتا ریان مولا کا حکم ہے جب چاند نظر آ جایا کرے نا تو زمین پہ قالین مجھے نظر نہ آئے، میرا جی یہ چاہتا ہے میں 10 دن خاک پہ بیٹھوں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا رونے والی آنکھ کو اگلے سال سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب کرے، خدا آپ کو وہ مقام دکھائے جہاں میرا مولا رضا اس وقت دنیا سے گیا۔ عزیزو خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ریان کہتے ہیں اس کے بعد مولا زمین پہ آئے، چھت سے نیچے اترے، نیچے اتر کے آپ نے صندوق سے کالا کپڑا اتارا، کالا کپڑا اٹھایا، نکالا، نکالنے کے بعد اپنے گھر کی دیواروں پہ کالا کپڑا لگانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا مولا یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہا تجھے پتا نہیں ہے کل سے محرم شروع ہو گیا؟ کہا مولا مجھے دینا میں لگاؤں یہ کالا کپڑا؟ کہا نہیں میرا جی یہ چاہتا ہے اپنے جد کے لیے کالا کپڑا دیوار پہ میں خود لگاؤں۔ عجیب تعلق ہے اس امام کا مولا حسین کے ساتھ۔ جب بھی کوئی آیا مولا کی خدمت میں کسی سے یہ نہیں کہا میرے اوپر رونا۔ جب بھی کوئی آیا نا فرماتے ہیں ابن شبیب سے کہا، ریان ابن شبیب سے، یبن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی علی الحسین، اے شبیب کے بیٹے جب کبھی تیرا جی چاہا کرے نا رونے کا تو کسی اور پہ نہ رونا، میرے مظلوم جد حسین پہ رونا۔ شبیب کہتے مولا کس لیے؟ فرماتے فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ،
اس لیے کہ میرے جد امجد حسین کو جانوروں کی طرح سے ذبح کر دیا. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے. میں یہاں ایک جملہ امام رضا علیہ السلام سے کہنے کا حق رکھتا ہوں. مولا فرماتے ہیں جانوروں کی طرح سے ذبح کیا گیا. مولا میں نے کسی جانور کو پیاسا ذبح ہوتے نہیں دیکھا. مولا میں نے نہیں دیکھا کسی جانور کا سر نیزے پہ بلانا. مولا میں نے کسی جانور کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے نہیں دیکھے. مولا میں نے کسی جانور کو کفا سے ذبح ہوتے نہیں دیکھے. اجرکم علی اللہ. مولا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے. خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. خدا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. آپ کے اشکوں کو زہرا کے رومال میں جگہ ملے. عزاداروں فرماتے ہیں جب بی بی آتی ہے نا مجلس میں ملتا ہے بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. ملتا ہے ہر عزادار کے سامنے بی بی کافی دیر کھڑی رہتی ہے. عزاداروں جب آنسو نہیں ملتے نا بی بی دوسرے کے پاس جاتی ہے. جب وہاں سے نہیں ملتے بی بی تیسرے کے پاس جاتی ہے. میں نہیں کہتا رو نہ رو تمہاری مرضی. آہستہ رو اونچی رو تمہاری مرضی. لیکن میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں عزاداروں بی بی کا رومال خالی نہ جائے. عزاداروں آج ذرا اپنے رضا کا پرسہ لینے یہاں پہ آئی ہوئی ہے. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. میری دعا ہے اگلے سال سے پہلے آپ مشہد مقدس کی زیارت کریں. عزاداروں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. مولا کو کئی مرتبہ زہر ملی ہے اور ملتا ہے ہر مرتبہ زہر کا اثر یہ ہوتا تھا مولا بے ہوش ہو کے گر گئے. اسی لیے مولا کی شہادت کی تاریخیں سب سے زیادہ ملتی ہیں. 23 ذی-قعدہ مولا کی شہادت کی تاریخ ہے. 30 صفر مولا کی شہادت کی تاریخ ہے. 17 صفر مولا کی شہادت کی تاریخ ہے. بے انتہا مرتبہ میرے مولا رضا کو زہر ملی ہے. لیکن عزاداروں یہ جو آخری مرتبہ زہر ملی ہے نا میری جان قربان اس نے مولا کو کھڑے نہیں ہونے دیا. ملتا ہارون نے مامون نے انگوروں میں زہر ملائی ہوئی تھی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انار کے شربت میں جو بھی بہرحال روایت ہے ملتا ہے انگور والی روایت کو زیادہ معتبر مانا گیا ہے. ملتا ہے 4 یا 5 دانے مولا نے انگور کے تناول کیے اور واپس جانے لگے. مامون کہتا ہے یہ باقی بھی کھا لے. مولا کہتے تیرا مقصد پورا ہو جائے. مولا فرماتے تیرا مقصد پورا ہو جائے گا. میرا بیٹا تقی یتیم ہو جائے گا. عزاداروں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے. عزاداروں مولا کا صحابی ابو سلط روایت کرتا ہے مولا کو خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئی. عزاداروں مسجد سے جو مولا کا گھر تھا مسجد میں مولا رہتے تھے وہاں سے مامون کے قصر کا 70 قدم کا فاصلہ تھا. زیادہ نہیں تھا 70 قدم کا. عزاداروں ابا سلط کہتے ہیں مولا 40 مرتبہ زمین میں بیٹھے. عزاداروں ہر دفعہ زبان پہ یہ فکرہ ہوتا تھا جد مجتبہ حسن مجتبہ. جد آپ کو بھی زہر ملی ہے لیکن آپ کے پاس آپ کی بہنیں موجود تھی. دائیں طرف جناب زینب موجود تھی. بائیں طرف ام کلثوم موجود تھے. حسن حسین آپ کے حسن حسین علیہ السلام سرانے تھے. غازی شہنشاہ آپ کے پاس موجود تھے. اے حسن مجتبیٰ ذرا مجھے تو دیکھے میرے پاس کوئی موجود نہیں. بیٹا ہے تو وہ مدینے میں, بہن ہے تو کم کی پہاڑیوں پہ زخمی ہے.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہے سید، آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے. ازاداروں ملتا ہے. اب اسد کہتے مولا نے مجھ سے کہا تھا اگر میرے سر پہ آبا دیکھنا تو مجھ سے کلام نہ کرنا. اب اصل کہتے میں نے دیکھا مولا کی ابا مولا کے سر پہ. ارے کتنی مرتبہ زہرا کا لال زمین پہ گرتا ہے اور اٹھتا ہے. ازاداروں اب اصل کہتے ہیں مولا مسجد میں پہنچے اور ایک جملہ کا ابا سعد ابھی میرا بیٹا آنے والا ہے. ازاداروں ابا سعد کہتے ہیں ابھی میں بیٹھا تھا میں نے کیا دیکھا، ایک 7-8 سال کا بچہ داخل ہوا. ازاداروں امام رضا کو گلے سے لگا کے کہتا بابا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں کہوں گا امام محمد تقی آپ نے اپنے بابا کا جنازہ تیروں میں نہیں دیکھا. مولا آپ نے اپنے بابا کے جنازے پہ تیر نہیں دیکھے. مولا آپ نے اپنے بابا کا لاشا تیروں کے معلق نہیں دیکھا. مولا آپ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر نہیں دیکھا. مولا میری جان قربا. ازاداروں خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. ازاداروں میری جان قربا. ازاداروں ابھی تھوڑی دیر میں تابوت آئے گا اور آپ ماتم کریں گے. دل کھول کے ماتم کرنا، تابوت کو کاندھا دینا. ازاداروں یہ وہ تابوت ہے جس کو کاندھا دیا گیا، لیکن میری جان قربان کربلا کے مظلوم کے جنازے کو کندھا نہیں ملا. ازاداروں راوی روایت کرتا ہے ازاداروں امام رضا کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سکینہ تھا. ازاداروں ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا کہ بھیا نظر نہیں آ رہا. کہتی ہے میرا بھیا کہاں چلا گیا؟ ازاداروں میری جان قربا ایک مرتبہ دیکھا امام محمد تقی آ رہے ہیں، سر پہ خاک پڑی ہے، ماتم کر رہے ہیں. ہائے میں اجڑ گیا، میرا بابا شہید ہو گیا. ہائے میں اجڑ گیا، میرا بابا شہید ہو گیا. ازاداروں میری جان قربا. ازاداروں امام محمد تقی نے اپنی بہن سکینہ کو گلے سے لگایا. اے بہن ارے تو یتیمہ ہو گئی، میں یتیم ہو گیا، لیکن بہن پریشان نہ ہونا، تیرا بھائی موجود ہے. ازاداروں یہ دنیا کا قانون ہے. ارے جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹی کو پرسہ دیا جاتا ہے، لیکن ازاداروں یا صاحب الزمان، یا صاحب یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. ازاداروں میری جان قربا. ازاداروں خدا کسی غم میں نہ رلائے. ازاداروں مولا کا جنازہ روانہ ہوا. ازاداروں مشہد کی گلیوں میں مشہد کی عورتوں نے کہا ارے رضا کے جنازے پہ پھول پھینکو، رضا کی بہن نہیں ہے. ازاداروں پھولوں کی بارش ہوئی، لیکن ایک جنازہ ارے کربلا کے صحرا میں کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے. آواز بلند ہوئی اللہ کو تلن حسین میں گھر والا اللہ.
ڈبہ اتار دے سودی، اتار کے ڈبہ اتار، نکال کے اتار دے.
Krishna